بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي مكي المدني القرشي الأبطحي سيدنا ونبينا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم ومن کل ولیجۃ دونہم الی یوم الدین آمین رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. گفتگو اپنے آخری مراحل میں سورہ مبارک ہے توبہ 119 قرآن مجید کا 9واں سورہ کہ جس میں خدا حکم دے رہا ہے صاحبان ایمان کو پہلے تقوی الہی اختیار کرو اور اس تقوی کے مراحل کو اہل بیت کی معیت میں طے کرو. ایک اصول الفقہ میں ایک بحث ہوتی ہے کہ امر جہاں قرآن مجید کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے نا. جیسے باپ بیٹے سے کہتا ہے مثال کے طور پر پانی پلاؤ، یہ حکم ہے، امر ہے. قرآن مجید نے جہاں پر امر استعمال کیا ہے، امر کا صیغہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. جہاں پر قرینہ پایا جائے، یہ خلاصہ کلام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جہاں پر قرینہ پایا جاتا ہے وہاں پر قرینے کے اعتبار سے حکم ہوتا ہے. فرض کریے کہ ایک حدیث آئی، اس نے کہا کہ جمعہ کو غسل کیا کرو. وہاں پر معصوم سے مثلاً پوچھا گیا کہ غسل جمعہ کے متعلق، آپ نے کہا کہ اس کا وقت وسیع ہے، تم پہلے بھی کر سکتے ہو، بعد بھی کر سکتے ہو. ایک قرینہ پایا جاتا ہے کس چیز کا کہ یہاں پر واجب نہیں ہے، البتہ مستحب مؤکد ہے، تاکید ہے.
کہ چھوڑو نہیں. یا مثال کے طور پر حدیث آئی تسبیح ہے جناب سیدہ کے لیے، ہے نا، تسبیح جناب سیدہ مستحب مؤکد ہے. کیا مطلب؟ یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے کہ آج ہم نے تسبیح نہیں پڑھی، جلدی میں رہے ہو، 4 گھنٹے بعد آپ کو یاد آئے، مستحب یہ ہے کہ اس کے قضا انجام دی جائے، کیونکہ مستحب مؤکد ہے. جلدی میں تھے آپ نماز میں، قنوت نہیں پڑھا آپ نے، بھول گئے، مستحب مؤکد یہ ہے کہ اس قنوت کی قضا انجام دی جائے. 2 دن بعد یاد آئے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی قضا انجام دی جائے، چونکہ تاکید ہے، قنوت کی اہمیت ہے، تسبیح جناب سیدہ کی اہمیت ہے، اس لیے اس کی قضا ضروری ہے. چاہے جہاں جس حالت میں آپ راستے میں چل رہے ہیں، آپ کو یاد آ جائے نماز میں قنوت نہیں پڑھا تھا، فوراً آپ وہیں پر قنوت پڑھیں. تسبیح نہیں پڑھا تھا، فوراً آپ نے وہیں پر شروع کر دیا. قرینہ پایا جاتا ہے حدیث میں، لہذا مستحب ہے. لیکن جہاں کے اوپر قرینہ نہ پایا جائے، حکم مطلق ہو، وہاں کے اوپر وجوب ہوتا ہے. مثلا قرآن مجید کی آیت آئی ہے، صاف صاف کہہ رہی ہے صلو، نماز پڑھو. کیا مطلب؟ مستحب ہے؟ نہیں، واجب ہے، حکم ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ واجب ہے جی، جز ہے نماز کا. اور یہ ہم ہی نہیں کہتے ہیں، مسلمانوں کا کوئی فرقہ دشمنان آل محمد ہی کیوں نہ ہو، بغیر صلوات علی محمد و آل محمد نماز باطل ہے، متفقہ فیصلہ ہے. جو لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ آل محمد مر گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ بھی جب سلام کرتے ہیں، چاہے ایسے قائل نہ ہو، لیکن جب تشہد پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، آپ کے اوپر سلام، وہ بھی مخاطب کرتے ہیں. مجبوری ہے، نماز باطل ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. بہرحال بحث یہ چل رہی تھی کہ جہاں پر قرینہ نہیں پایا جاتا ہے وہاں کے اوپر مطلقاً وجوب ہے. جس آیے کو عنوان گفتگو بنایا ہے، جو روز اول سے گفتگو جس کے اوپر چل رہی ہے، پروردگار عالم اس میں 2 حکم دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان. پہلا حکم اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وجوب ہے، واجب ہے تقوی اختیار کرنا. اگر کوئی انسان متقی نہیں بنتا، وہ بات کی بات ہے، اس کے اعمال قبول ہوں گے کہ نہیں وہ دوسرا موضوع ہے، گناہ گار ہوتا ہے چونکہ تقوی اختیار نہیں کیا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کونو امر کا صیغہ ہے، حکم ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، دوسرا وجوب. یعنی اگر ایک انسان سچوں کے ساتھ نہ ہوا، گنہگار ہے، معصیت کار ہے، گناہ کیا ہے، اس نے فعل حرام کا مرتکب ہوا ہے. توجہ فرمائیے، ایک منزل کی طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تقوی اختیار نہیں کیا، نہیں، واجب ہے. ٹھیک ہے اہل بیت کے ساتھ نہیں ہوئے، نہیں، معیت واجب ہے. بغیر معیت اہل بیت تقوی کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ مسلمانوں کے بڑے سے بڑے متقیوں کو دیکھ لیں، اگر معیت اہل بیت ہے تو مومن ہیں، صاحبان تقوی ہیں. لیکن اگر
معیت اہل بیت نہیں ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے عرفان کی منزلیں طے ہوتی ہیں، چاہے وہ آپ دیکھ لیں جتنے عرفانی مسلک ہیں، چاہے وہ صوفیزم ہو، چاہے وہ ہے نا، ساری معیت اہل بیت میں طے ہوتی ہیں۔ بغیر تقرب اہل بیت اصلاً عرفان پیش ہی نہیں آتا ہے، انسان قرب خدا حاصل ہی نہیں کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ہم برابر زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھتے پڑھتے ہم کیا کہتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ، ہم کس کا تقرب اختیار کر رہے ہیں؟ کس سے قریب ہو رہے ہیں؟ اللہ سے۔ وَإِلَى رَسُولِهِ، رسول کی قربت اختیار کر رہے ہیں۔ وَإِلَى امیر المؤمنین، وَإِلَى فاطمہ، وَإِلَى الحسن، وَإِلَيْكَ، یعنی پنجتن، اور اس کے بعد قرب خدا۔ قرب خدا اگر چاہیے، پنجتن کا قرب چاہیے، کس چیز کے ذریعے ہم اللہ سے قریب ہوں گے؟ آگے کا جملہ ہے جو بتاتا ہے کہ قرب خدا چاہیے تو کس چیز کے ذریعے ملے گی؟ الیک بموالاتک، آپ سے محبت اور آپ کی ولایت کے طفیل میں، آپ کی ولایت کے صدقے میں قرب خدا نصیب ہوگا، صرف ولایت کے صدقے میں نہیں۔ وَبِالْبَرَاءَةِ مِمَّنْ قَاتَلَكَ وَنَصَبَ لَكَ الْحَرْبَ، خلاصہ کلام، دو چیزوں سے قرب خدا حاصل ہوتا ہے۔ پہلی چیز آل محمد کی ولایت، دوسری چیز ان کے دشمنوں سے براءت۔ یہی تو معیت اہل بیت کا فلسفہ ہے۔ اہل بیت کی معیت کا کیا مطلب؟ ساتھ 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 ساتھ، کیا مطلب ساتھ کا؟ ساتھ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے قریب کریں گے یہ تمہیں۔ اہل بیت کے ساتھ انسان کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ ان کا قرب ہو۔ قرب سے کیا ہوگا؟ اللہ سے نزدیک ہوگا انسان۔ اگر انسان کی زندگی میں قرب خدا نہیں ہے تو زندگی کا فائدہ کیا ہے نا؟ اب آپ کو ہم قرب کی کچھ مثالیں قرآن مجید سے دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جناب موسیٰ علیہ السلام مامور ہوئے کہ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ جاؤ، تم کہاں؟ فرعون کے پاس۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت اور صداقت اور سچائی کو ثابت کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ان کو دو اہم معجزے دیے۔ کتنے معجزے دیے؟ پہلی فرصت کی بات ہے، ابھی جب مامور ہوئے دو معجزے دیے۔ کون کون سے؟ ایک ید بیضا، دوسرا عصا۔ اس عصا کے بہت سے کمالات ہیں، لیکن فی الحال وہ خود عصا معجزہ ہے۔ وہ ہاتھ جو بچپنے میں فرعون کی آگ کے انگارے کو اٹھانے کی وجہ سے سفید ہو گیا تھا، اللہ نے اس سفید ہاتھ کو معجزہ بنا دیا ید بیضا کی صورت میں۔ اس سے ایسا نور نکلتا تھا کہ دیکھنے والے کی آنکھیں چکچوند ہو جاتی تھی۔ ان دو معجزوں کے ساتھ پروردگار عالم نے بھیجا۔ ابتدا میں موسیٰ دو معجزے لے کے آئے اپنے ساتھ، اپنی معیت میں۔ پروردگار عالم نے جب اپنے حبیب پیغمبر اکرم کو مبعوث برسالت کیا تو ابتدا میں دو معجزے دیے۔
پہلے معجزے کا نام ہے قرآن، دوسرے معجزے کا نام ہے اطرت، ہے نا؟ پیغمبر ساتھ لے کے آئے تھے. ہم اشرا ختم ہو جائے، ہم کہیں کہ ہم جا رہے ہیں، طفیل بھائی آپ کیا، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کرسی، فرش، مائک، تو پہلے تو طفیل بھائی ہمارے اوپر ہنسیں گے. آپ لے کے آئے تھے اپنے ساتھ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ تو پہلے ہی یہاں سے تھا، تو چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں. چھوڑنے کا تصور کہاں ہے کہ جہاں آپ لے کے آئے ہوں. اگر آپ یہ کہیں کہ میں یہاں اپنا امامہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ابا چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس لیے کہ آپ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے. لیکن آپ کرسی ساتھ میں نہیں لائے تھے، آپ فرش ساتھ میں نہیں لے آئے تھے. توجہ فرمائیے گا، پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن، ایک اطرت. ایک وہ کہ جو قلب رسول اپنے قلب پر لے کے آئے تھے، ایک وہ جو اپنے صلب میں لے کے آئے تھے. یہ دونوں جدا نہیں ہوں گی، حوض کوثر پر ہمارے پاس آئیں گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گی، معیت ہے نہیں ان کی. انی تارکن فیکم الثقلین. بہرحال ایک اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو بہرحال جناب موسیٰ علیہ السلام مامور ہوئے، جاؤ فرعون کے پاس دونوں بھائی اور اس کو ڈراؤ. انہو طغا، اس نے طغیان کیا ہے. دونوں آئے، آنے کے بعد فرعون سے کہا انا رسولا ربک، ہم دونوں تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. رسولا الف کے ساتھ ہے، رسولانے یعنی تسنیہ کا صیغہ ہے. ہم دونوں تمہارے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہمارے اوپر ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. اور دونوں سخت بات تھی اس کے لیے. ایک تو ایمان لے کے آؤ، جو خود ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہو اس سے آپ کہہ رہے ہیں ایمان لے کے آؤ. اور کون کہہ رہا ہے؟ ایک عام فرد اس کی نظر میں، جو بقول جناب موسیٰ علیہ السلام ایک عام فرد تھے اس کی نظر میں نا، ایک عام انسان اس سے کہہ رہا ہے ہماری رسالت پر ایمان لے کے آؤ، اپنی خدائی کا دعویٰ چھوڑ دو. مشکل ہوتا ہے نا، کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. بہرحال بہت سی مثالیں ہیں یہاں پر، لیکن بہت جلدی جلدی اپنے مرحلے کی طرف آتے ہوئے ایمان لے کے آؤ. اس نے کہا کہ ہم کیسے مانیں کہ تمہیں خدا نے بھیجا ہے؟ تم اللہ کے فرستادہ ہو، تم اللہ کے رسول ہو، ہمیں کیسے یقین ہو؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا، دکھایا اسے، جگہ چون پورا دربار اس سے روشن ہو گیا. ید بیضا. اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک دیا، اژدہا بن گیا. بڑا سا، چھوٹا نہیں کہ سانپ بن گیا، بڑا سا اژدہا بن گیا. اور فرعون کے تخت کی طرف بڑھا. علماء نے یہ لکھا ہے، جنہوں نے قصص الانبیاء لکھا ہے، قصص الانبیاء کتنی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ فرعون کے ڈر کا عالم یہ تھا کہ جہاں بیٹھا تھا اسے نجس کر دیا، خوف کی وجہ سے اس اژدہے کے. اس کے بعد جناب موسیٰ مامور ہوئے، اٹھا لو، اٹھا لیا اسے. فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے. لیکن پیغمبر پر بھی تہمت لگی ہے جادو کی، ہمیں ان تفصیلات میں نہیں جانی ہے، لیکن جس طرف سے میں چلا ہوں اس منزل پر آپ کو لے آنا چاہتا ہوں. فرعون نے کہا یہ جادو ہے. تم جادو سیکھ کے آئے ہو اور ہمارے سامنے جادو کا مظاہرہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے،
ہم پہلے مقابلہ کریں گے، اپنے جادوگروں کو بلائیں گے. طے ہو گیا کہ تم آنا، ہم بھی اپنے جادوگروں کو بلائیں گے اور وہاں مقابلہ ہو جائے گا، تو جو جیتے گا ٹھیک ہے. اب جادوگر آئے. یہ کون ہے جادوگر؟ جناب موسیٰ کے پیروکار ہیں؟ نہیں. ماننے والے ہیں؟ نہیں. فرعون کی قوم والے ہیں. فرعون کی ربوبیت کا اقرار کرنے والے ہیں، اس کی ربوبیت کے ماننے والے ہیں. اس طرف جادوگروں کا ایک پورا گروپ ہے، اس طرف دو بھائی کھڑے ہوئے ہیں. اب انہوں نے ایک سوال کیا، قرآن مجید نے نقل کیا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. سورہ مبارکہ اعراف 113 سے 115 میں یہ آیت. وجاء السحرۃ فرعون، فرعون کے جادوگر آئے. قالوا، کہنے لگے، ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت جائیں اور غالب ہو جائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ بھائی دیکھیں، جہاں بھی مادی ذہن ہوتا ہے، مادی تصورات ہوتے ہیں، مادیت نے دلوں کے اوپر غلبہ کر لیا ہوتا ہے، وہاں بھی ان لنا لاجرا، ہمارے لیے کیا ملے گا ہمیں؟ ہر جگہ یہ بات دخیل ہے. آج ہم اس سے اچھوتے نہیں رہ گئے ہیں. اگر ہم جیت گئے اور ہم آئے تو کیا ہوگا؟ خالی اسی زمانے میں نہ جائیے، آج بھی ہر جگہ ہے. مادیت کا سوال سب سے پہلے، حتیٰ کہ مسجدوں میں داخل ہو گیا ہے، ممبروں پہ داخل ہو گیا ہے، عزاداریوں کے اندر داخل ہو گیا. یہی ہے نا ہر جگہ. ان لنا لاجرا، ملے گا کیا؟ ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ اب فرعون کیا کہتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. کچھ ملے گا؟ قال نعم، ملے گا. کیا ملے گا؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تمہیں تقرب ملے گا، ہمارا قرب ملے گا. ہم ہوتے تو سوال کرتے کہ آپ نے قرب تو کہہ دیا، قرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نزدیکی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے نزدیکی ہم ہو جائیں گے، فائدہ کیا ہے؟ پتھر پہ پیٹ پہ پتھر باندھیں گے. قرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیکن اس زمانے کے جادوگر بھی قرب کا مطلب سمجھتے تھے. آگے پھر انہوں نے سوال نہیں کیا، قرآن مجید میں نقل بھی نہیں کیا. قرب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب تم ہم سے قریب ہو گئے تو جو کچھ ہمارا ہے سب تمہارا ہے. جو کچھ فرعون کا ہے وہ جادوگروں کا ہے، جو چاہو کرو. تم ہمارے نزدیکی ہو، تمہیں چھوٹ ہوگی، ہے نا. یہاں تو ہم بات سمجھ گئے. لیکن جب بات آتی ہے قرب خدا کی، جب بات آتی ہے قرب آل محمد کی، تو ہم کہتے ہیں قرب کا مطلب کیا ہے؟ قرب کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو آل محمد کا ہے وہ ہمارا ہے. جو آل محمد کرتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں. فرق قرب کے اندر ہوتا ہے، قربت جتنی نزدیک ہوتی جائے گی کمال بڑھتا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سلمان بنتا ہے، کوئی ابو ذر بنتا ہے، کوئی مقداد بنتا ہے. قرب جتنا بڑھتا چلا جائے گا ایمان بلند ہوتا چلا جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر.
وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم ہمارے قریبیوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی قرب کا وعدہ سنا فوراً جناب موسیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان نلقی واما ان تکون اما ان نکون نحن الملقون، آپ پھینکیں گے اپنا عصا ڈالیں گے یا ہم اپنی رسیاں پھینکیں؟ وعدہ مل چکا ہے قرب کا، اب کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرعون نے کہہ دیا بھائی رب ہے، رسیاں ڈال دی اپنی اپنی، انتظار کر رہے ہیں کہ اب موسیٰ کیا کرنے والے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین کے اوپر ڈال دیا۔ عصا زمین پہ آنا تھا کہ وہ اژدہا بن گیا، اور اژدہے نے ان رینگتی ہوئی رسیوں کو نگل لیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ توجہ فرمائیے گا جس طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں۔ کیا ہوا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے خالی عصا پھینکا، عصا نے رسیوں کو نگل لیا۔ کہیں آپ نے آج تک یہ سنا ہے یا کہیں قرآن میں پڑھا ہے کہ اس کے بعد جناب موسیٰ نے ان جادوگروں کو اسلام کی دعوت دی ہو، اللہ کی دعوت دی ہو، احکام تورات کی دعوت دی ہو؟ کہیں آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، آپ کے ذہن میں خطور ہوا ہے؟ نہیں۔ قرآن کہتا ہے ادھر عصا نے رسیوں کو نگلا بلا فاصلہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، ان جادوگروں نے اپنی پیشانیوں کو سجدہ معبود میں رکھ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ جھوٹی قربت کے سامنے حقیقی قربت غالب آ گئی ان کے اوپر۔ جس جھوٹی قربت کے پیچھے پیچھے یہ لوگ بھاگ رہے تھے اور جادو کا مظاہرہ کر رہے تھے، حقیقی قربت الہی کا نظارہ معجزے میں دیکھا اور معجزے نے مجبور کر دیا کہ اپنی پیشانیوں کو سجدے میں رکھ دیں۔ وجہ کیا تھی جانتے ہیں؟ انہوں نے صرف عصا کو اژدہا بنتے دیکھا ہے نا، اس کے علاوہ انہوں نے کیا دیکھا ہے؟ کچھ نہیں۔ ایمان کیوں لے کے آئے؟ اس لیے کہ ان کے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے نہیں تھے، اس لیے فوراً قالوا آمنا، ہم ایمان لے کے آئے ہیں رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ بھائی کیوں ایمان لے کے آ رہے ہو؟ اس لیے کہ ہم نے معجزہ دیکھا، ایک معجزہ زندگی میں پہلی مرتبہ معجزہ دیکھا اور بلا فاصلہ اپنے اسلام و ایمان کا اعلان کرنے لگے۔ یہ جادوگر زیادہ بہتر ہیں یا وہ لوگ جو بزم رسالت میں رہ رہ کے معجزے پر معجزہ دیکھتے رہے اپنی آنکھوں سے، پھر بھی نہ اسلام لے کے آئے نہ مومن بنے؟ وجہ کیا تھی؟ قرآن مجید میں دو فیصلہ کر دیا۔ وہ سجدے میں اس لیے گر گئے کہ پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے نہیں تھے، یہ نہیں گرے کہ حرام خوری کی عادت پڑ گئی تھی۔ یہی تو بات ہے نا۔ کیا کہتے ہیں ہم ہمیشہ سنتے ہیں مال خدیجہ کھا کھا کے پھول گئے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا تاریخی جملہ روز عاشور، بھائی ابھی آپ کے سامنے یہ جملہ مقدمتاً بیان کیا تھا کہ پیغمبر دو معجزے لے کے آئے تھے، ایک قرآن ایک اطرت۔ تو حسین معجزہ تھے یا نہیں تھے؟ تب جو حسین جیسا معجزہ دیکھ کر بھی لشکر یزید میں رہے تو حسین کو لامحالہ اعلان کرنا پڑا۔ وہ جادوگر تھے جو پاک و پاکیزہ قلب کے تھے، ان کے پیٹ مال حرام سے بھر چکے ہیں، اب حقائق
کی نظروں کے سامنے نہیں آ سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. یا دوسری جگہ پر سورہ مبارک واقعہ کے اندر بہت سی مثالیں قرآن مجید نے دی ہیں، لیکن بس ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. فَإِمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اہل جنت جو میدان محشر میں ابھی کھڑے ہوئے ہیں، اگر یہ مقربین میں سے ہوئے، فروح وریحان وجنت النعیم، ان کے لیے خوشبوئیں ہیں، نعمتیں ہیں، ان کے لیے جنت ہے. ان کان من المقربین، اگر یہ مقربین میں سے ہیں. مقرب خدا کون بنتا ہے، کس چیز کے ذریعے بنتا ہے، یہ زیارت عاشورہ بتا رہی ہے. انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المومنین و الی فاطمہ و الی الحسن و الیک بموالاتک و بالبراءۃ من اعدائکم. بغیر آل محمد کی ولایت اور ان کے دشمنوں کی براءت کے قرب خدا قطعا ناممکن ہے. یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے. فرماتے ہیں اسی آیت کے ضمن میں چھٹے امام فرماتے ہیں ہم اہل ولایتنا. مقربین کون ہیں؟ ہماری ولایت والے، جو ہماری ولایت والے ہیں وہ مقربین میں سے ہیں. ایک اور مثال قرآن سے آپ کے سامنے، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، کہ مسیح جناب عیسیٰ علیہ السلام اس چیز کو برا نہیں سمجھتے تھے، اپنے لیے آر نہیں سمجھتے تھے. ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. یہ خدا مخاطب ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. خدا کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید کے اندر؟ عیسیٰ اس چیز کو آر نہیں سمجھتے تھے، برا نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. ولل ملائکۃ المقربون، اور نہ ملائکہ مقربین اس چیز کو برا سمجھتے ہوں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اس سے مراد جناب جبرائیل ہے، اس لیے کہ وہ تثلیث کے قائل ہیں نا، کہ ایک خود خدا، ایک جناب عیسیٰ، اور تیسرے جناب جبرائیل علیہ السلام جو فرشتہ مقرب ہے. نہ دونوں اپنی بندگی کو عیب نہیں سمجھتے ہیں. اللہ کی بندگی ہے، یہ تو فخر کی بات ہے. اسی آیت کے ضمن میں سوال ہوا کس سے؟ پیغمبر اکرم سے. قالوا یا رسول اللہ اخبرنا عن علی ہوا افضل ام ملائکۃ اللہ المقربین، کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے فرشتے مقرب افضل ہیں یا علی افضل ہیں. کس سے سوال ہو رہا ہے؟ پیغمبر اکرم سے، رسول اللہ سے. افضل کون ہے؟ فرشتے مقرب افضل ہیں یا امیر المومنین افضل ہیں؟ پیغمبر مسکرائے، فقال، فرمایا، حل شرفت الملائکۃ الا بحبها لمحمد وعلی، مگر فرشتوں کو شرف تقرب بغیر محبت علی و محمد کے حاصل ہوا ہے. وقبولها لولایتها، بغیر ان کی ولایت کو قبول کیے وہ مقربین بارگاہ پروردگار بن گئے. یہ شرف کسی کو نہیں ملا. انبیاء بھی اگر تقرب خدا حاصل کر سکے ہیں تو ہماری ولایت کے صدقے میں. ایک بات کہیں کہ اگر انبیاء کو تقرب حاصل ہو رہا ہے تو ان کی ولایت کے صدقے میں. فرشتوں کو تقرب حاصل ہو رہا ہے تو ان کی ولایت کے صدقے میں. مجھے تعجب ہے شیخ کے اوپر کہ جو ان کی ولایت کا اقرار بھی نہیں کرتے ہیں، قرب خدا بھی حاصل کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. پروردگار عالم نے ان کی ولایت کے اندر اثرات رکھے ہیں. سب سے پہلا اثر ولایت آل محمد کا قرب الہی ہے، پہلا اثر.
اب قرب الہی کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو ابھی آپ کے سامنے پوری بحث ہم نے کی ہے اسی خود اندازہ لگائیے اللہ کی قربت کا کیا مطلب. اچھا ایک سوال آپ سے، اللہ سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ سامنے کی بات ہے نا. اللہ سے سب سے زیادہ قریب کون ہے جی؟ پیغمبر اکرم محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات پڑھیں محمد. اللہ سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ محمد و آل محمد. محمد و آل محمد کیا کر سکتے ہیں؟ محمد و آل محمد کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ تو سامنے کی بات ہے نا، کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں. ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ساری کائنات ہے. بھائی جناب سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی جب انہوں نے مانگی، لیکن آل محمد کو حکومت مانگنے پر نہیں ملی. یہ تقرب کے منافی چیز ہے کہ کوئی چیز مانگی جائے تب دی جائے. قربت اسے نہیں کہتے ہیں. قربت اسے کہتے ہیں کہ انسان کہے بھی نہ خود بخود دے دیا جائے. یہی تو فرق ہے محمد و آل محمد میں اور دیگر انبیاء میں. سلیمان کو حکومت مانگنے پر ملی ہے، آل محمد نے مانگا نہیں ہے. دوسرا شرف، سلیمان کو حکومت آل محمد کے صدقے میں ملی ہے. لیکن آل محمد کے تقرب کا کمال کیا ہے؟ زندگی کے ہر شعبے پر، بلکہ زندگی نہیں، وجود کے ہر شعبے پر ان کی حکومت ہے. جس کو جتنا چاہیں دیں، جس مردے کو چاہیں زندہ کر دیں، اگتے ڈوبتے ہوئے سورج کو دوبارہ پلٹا دیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، درخت کے پاس سے گزر جائے تو جھک جائے، کنکری اٹھا لیں تو کلمہ پڑھنے لگے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرب خدا جتنا نزدیک ہوتا چلا جائے گا کمالات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ تو آل محمد ہے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنا رشتہ آل محمد کے ساتھ جوڑ لیا. آل محمد سے نزدیک ہوتے چلے جاؤ، کمالات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب آل محمد کے جب کمالات کو دیکھیے گا نا تو یہ نہ کہیے گا معجزہ ہے. یہ معجزات آل محمد نہیں لے کے آتے، انبیاء لے کے آتے ہیں جنہیں ثابت کرنا ہوتا ہے، انہیں ثابت نہیں کرنا. بھائی جو انسان کچھ ثابت کرنا چاہتا ہے وہ تو دکھاتا ہے نا. سب کچھ یہی ہے تو انہیں ثابت کیا کرنا ہے؟ بکم فتح اللہ و بکم یختم. ہر چیز کی ابتدا بھی تم ہو، انتہا بھی تم ہو. انہیں کیا ثابت کرنا ہے؟ قرب خدا ثابت کرنا ہے. وہ تو عام لوگ قرب خدا ثابت کرتے ہیں. ان کی وجہ سے قرب خدا ملتا ہے، ان کی وجہ سے زندگی ملتی ہے، ان کے وسیلے سے برکتیں ملتی ہیں. ان کا وسیلہ دیے بغیر نہ زندگی کامیاب ہوتی ہے نہ موت کامیاب ہوتی ہے. صلوات علی محمد والے. ان کی وجہ سے قرب خدا ملتا ہے. ہم امام حسین سے نہیں کہتے کاش ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے. حسین اس سے بہت بلند و بالا ہیں، ہے نا. آپ نے کہیں زیارت وارث کے اندر یہ جملہ دیکھا امام حسین کی زیارت میں؟ یا لیتنی کنت معک، کاش حسین ابن علی ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے. نہیں، یہ کس کی زیارت کا جملہ ہے؟ شہدائے کربلا کی. سوچئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں.
اہل بیت علیہم کے ساتھ کامیابی نہیں ملتی ہے، قرب نہیں حاصل ہوتا ہے، بلکہ شہدائے کربلا سے قرب حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ حسین کے قریبی ہو گئے۔ اب سوچو، جو آل محمد کے وجود سے اپنے وجود کو ملا دے، جب ہم اس کے ساتھ ملنے کی تمنا کرتے ہیں تو آل محمد کا شرف و مقام کیا ہوگا؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ انسان کیا سمجھے گا آل محمد کیا ہیں؟ ہم کیا سمجھیں گے علی کیا ہے، فاطمہ کیا ہے، حسن کیا ہے، حسین کیا ہے؟ انسانی عقل حیران ہے، تصور نہیں کر سکتی آل محمد علیہ السلام ہیں کیا۔ آپ اسی لیے دیکھیے، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کے اوپر غور کریے گا بعد میں جا کے۔ ہم امام حسین کی زیارت میں نہیں گئے تھے کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش ہم فرزند رسول آپ کے ساتھ ہوتے تو فوز عظیم پر فائز ہو جاتے۔ امام حسین سے کہتے ہیں نہیں، شہدائے کربلا سے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب جو انسان شہدائے کربلا کی ہمسری نہ کر سکے، جو شہدائے کربلا کی ہمسری نہ کر سکے وہ حسین کی ہمسری کرے گا؟ وہ پیغمبر اکرم کی ہمسری کرے، کہاں وہ کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں ایک مثال دی جائے، کہاں یہ پدی کے شوربے، کہاں وہ کہ جو ذمہ دار وجود ہیں، ذمہ دار کائنات کی ذمہ دار وجود ہیں، انہی کی وجہ سے تو سب کچھ ہے نا۔ وَإِيَابُ الْخَلْقِ إِلَيْكُمْ، سنیے زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے، وَإِيَابُ الْخَلْقِ إِلَيْكُمْ، ساری مخلوقات کی بازگشت تمہاری طرف ہے، وَحِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ، روز قیامت ان کے حساب و کتاب کی ذمہ داری نہ خدا پر ہے نہ فرشتوں پر ہے، کس پر ہے؟ وَحِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ، تم حساب و کتاب کرو گے، سب خدا حساب و کتاب کرے گا۔ خدا بہت منزہ پاک و پاکیزہ ہے، صاف میزان اعمال لگائے جائے گا، عمل کو تولا جائے گا۔ السلام علیکہ یا میزان الاعمال، اے علی ابن ابی طالب، اے عمل تولنے کی میزان و ترازو، تم پر ہمارا سلام ہو۔ زیارت مطلقہ امیر المومنین کے اندر یہ جملہ موجود ہے۔ کہاں ہم سمجھ سکتے ہیں کون ہے آل محمد؟ اور اسی لیے ہمارے اوپر غلو کا الزام لگایا جاتا ہے، سب یہ غالی ہیں۔ کیا بات ہے؟ حد سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تم حد تو معین کرو۔ ارے جو انسان آل محمد کی حد معین نہ کر سکے وہ خدا کو کیا سمجھے گا؟ کون ہے آل محمد؟ انسانی فکر، انسان کی سوچ، انسان کے تصورات بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جہاں سے آل محمد کی ابتدا ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں سب غلو کرتے ہیں، سب غلو کرتے ہیں۔ کیا سمجھو آل محمد کو؟ جو عام انسان، ہم جیسے عام انسانوں کو نہ سمجھ سکے فکر، جو آل محمد سے صرف متصل ہو گئے ہیں، مل گئے ہیں، اپنے وجود کو ملا دیا ہے، جو اسے نہ سمجھ سکیں فکریں، وہ آل محمد کو کیا سمجھیں گی؟ جو انسانوں کے تصورات سے بھی ماورا ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سلام ختم گفتگو۔ اللہ نے انہیں وہ صاحب شرف، صاحب فضل، صاحب کمالات بنایا، اور اس کے بعد خود قرآن مجید کہہ رہا ہے، دیکھیے اگر ہم کہتے تو کہتے ہاں صاحب کہہ رہے ہیں، خدا کیا کہہ رہا ہے؟
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنین کے اوپر احسان کیا ہے اس رسول کو بھیج کے۔ آپ یہ بتائیے کہ کسی کے اوپر احسان جتانا صحیح ہوتا ہے؟ اگر ہم نے کسی کی 100 روپے دے کے مدد کر دی ہے تو کیا اسے احسان جتا کے ہم بتا سکتے ہیں کہ فلاں کی مدد کیا ہے؟ حب تو ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا آپ کا ثواب۔ خدا منع کرتا ہے احسان نہ جتاؤ، اور خود یہ احسان جتا رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے، فضل و امتنان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنایا ہے۔ کیسا رسول؟ ایسا جب رسول آئے گا تو خدا بھی اتنا خوش ہوگا اس رسول کی رسالت پر کہ کہے گا دیکھو ہم نے کیسی شخصیت کو تمہارے درمیان بھیجا ہے، تم اس قابل نہیں تھے کہ تمہارے درمیان یہ آئے، لیکن ہم نے بھیجا، یہ احسان کیا ہے۔ اور ایک رسول کو نہیں بھیجا، پوری ذریت کو بھیجا ہے۔ 14 ستارے ایک ہی نور کے حصے ہیں، نام الگ الگ ہے، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی سجاد ہے، کوئی جعفر ہے، تو کوئی محمد ہے، تو کوئی علی ہے، تو کوئی حسن ہے، نام الگ الگ ہے مگر سب نور۔ انا وعلی من نور واحد، ہم اور علی ایک نور کے حصے ہیں، ہم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو جب آل محمد اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں تو جس طریقے سے اللہ کو نہیں سمجھا جا سکتا ان کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ کوشش نہ کرنا ان کو سمجھنے کی، گمراہ ہو جاؤ گے۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، وہی حال ہوگا۔ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام بنیاد کمالات ہیں۔ پڑھیے زیارت جامع کبیرہ پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، آپ کو بہت لذت ملے گی، محسوس کر کے مگر پڑھیے گا، نہیں تو ہمارے یہاں جلدی السلام علیکم یا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو گئی زیارت۔ اس کے ترجمے کو پڑھیے گا، محسوس کر کر کے پڑھیے گا، چٹخارے لے لے کے پڑھیے گا، جیسے کوئی ہمیں چیز چٹپٹی ملتی ہے تو ہم کھاتے ہیں، واہ کیا بات ہے، اس طرح پڑھیے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اللہ نے کن فضائل و کمالات سے نوازا ہے آل محمد کو۔ فضائل و کمالات آل محمد حصولی نہیں ہیں، کسبی نہیں ہے کہ انہیں جا کے بہت محنت کر کے حاصل کیا ہو۔ جیسے ہم علم حاصل کرتے ہیں تو کہیں حوض نجف گئے، حوض قم گئے اور بڑی محنت 10 12 سال 15 سال تو وہاں سے آئے، ارے صاحب بہت بڑے علامہ بن کے آئے، کیا کچھ نہیں، جہل مرکب۔ ہمارا علم حصولی ہے، جو مل سکا ہے، ظنی ہے، وہمی ہے، گمانی ہے ہمارا علم، لیکن آل محمد کا علم حصولی نہیں ہے۔ اسی لیے جب لوگ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یا تو یہ دنیا کا خالق ہے یا جب دنیا بنائی جا رہی تھی تو موجود تھا۔ یا علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ہم کیا تصور کر سکتے ہیں کون ہے علی، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اس گھر میں بچپنے سے رہے ہیں، اس ماحول میں بچپنے سے رہے ہیں، لیکن جنہیں یہ ٹیسٹ، یہ لذت، یہ مزہ نہیں ملا، جب انہیں ایک بار کی اس مزے کا اندازہ ہوتا ہے تب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، ارے علی کیا کہنا صاحب۔ ان سے پوچھئے کہ جنہوں نے اس لذت کو محسوس نہیں کیا اور آخر میں آ کے اس لذت سے آشنا ہوئے ہیں، وہ دیکھیے ایمان کے کس درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ بچپنے سے بنی اسرائیل پیدائشی مسلمان تھے، ہے نا، انہیں موسیٰ کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں تھا۔ موسیٰ کی قدر و قیمت کا اندازہ کسے ہوا؟ ان جادوگروں کو، جو ایک پوری عمر اندھیرے میں گزار چکے تھے،
ایک روشنی ایسی دکھی کہ جس نے اپنی طرف کھینچ لیا. اندازہ کسے قدر و قیمت کا؟ ہمیں کس لیے نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم تو بچپنے سے سنتے چلے آ رہے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا علی یا علی یا علی، ایک عادت سی ہو گئی ہے. لیکن یا علی کہنے کی لذت کون بتائے گا؟ جس کے کان، جس کی آنکھیں، جس کی زبان ابھی تک اس لذت سے ناآشنا رہی ہوں. لیکن وجود شرط ہے پاک و پاکیزہ ہو. اگر وجود نجس ہے، اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہر وجود کے اندر سرایت نہیں کرتی. ذات جامع کبیرہ کا یہ بھی جملہ ہے کہ اللہ نے تمہاری ولایت کو ہماری خلقت اور ولادت کی پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیا. طیباً لخلقنا وطہارتاً لانفسنا، ہمارے نفسوں کی طہارت کا ذریعہ قرار دیا. کس چیز کو؟ وتزکیۃ لنا، ہماری زکوٰۃ کیا ہے؟ وکفارۃ لذنوبنا، ہمارے گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ ولایت. سوچئے گا اللہ نے ہمیں کس شرف سے ہمارے دل کو مالا مال کیا ہے. یہ اگر ہم کہیں کہ آل محمد کو کن شرف اور کن کمالات سے مالا مال کیا ہے تو یہ غلط ہوگا. آل محمد کے چاہنے والوں کو کن شرف و فضائل و کمالات سے آراستہ کیا ہے اس ولایت کے صدقے میں. اس جملے کو سوچئے گا، اس پر جستجو کیجئے گا، اپنی عقل کو دوڑائیے گا. آل محمد کی ولایت کس شرف و فضل و کمال کا نام ہے. صرف ولایت کہ جس سے دوسرے محروم ہیں. کربلا میں جو بظاہر دیکھنے میں 72 افراد تھے، یہ فضائل و کمالات کا لشکر تھے. یہ بظاہر دیکھنے میں 72 تھے، ہر آدمی خود میں فضیلت و کمالات کا لشکر تھا. فضیلت و کمالات کی امت تھا ہر آدمی. جناب ابراہیم ایک فرد ہو کر قرآن مجید امت کہہ سکتا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کی تفسیر بھی جتنے افراد کر رہے تھے سب امت تھے اپنی جگہ پر فضائل و کمالات کے. خدا نے ہمیں شرف دیا ہے آل محمد کے صدقے میں کہ ہم فرش اعضا پر آئیں. فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا. اگر تم چاہتے ہو جنت میں ہمارے ساتھ رہو، فی جنان فی درجات الاعلی من الجنان یا ابن شبیب، یہی جملہ تھا نا جو آپ کے سامنے بیان کیا تھا غالباً دوسری مجلس میں. یا ابن شبیب ان سرک ان تکونا معنا فی الدرجات العلی من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا. شبیب کے فرزند اگر چاہتے ہو کہ جنت کے بلند درجات میں ہمارے ساتھ رہو تو یہ 2 کام ضرور کرنا. پہلا کام فاحزن لحزننا، ہمارے غموں میں غمزدہ ہونا. وافرح لفرحنا، ہماری خوشیوں میں خوش ہونا. خوش قسمت ہیں وہ مومنین کہ جو آل محمد کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، غموں میں غمزدہ ہوتے ہیں. اس لیے کہ معیت اہل بیت کی بشارت دی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ رہو گے جہاں بھی رہیں گے،
ہمارے ساتھ رہو گے اس لیے کہ ہمارے چاہنے والے ہو. کیسے کیسے اصحاب ملے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو نا. کربلا والے فخر نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں ایسا امام ملا. سوچیے آپ, کربلا والے فخر نہیں کر رہے تھے کہ کیسا امام ہمیں ملا. امام فخر کر رہا تھا کیسا صحابی مجھے ملا. تیروں کی بارش ہو رہی ہے, کبھی سینہ بڑھا رہے ہیں, کبھی ہاتھ بڑھا رہے ہیں, کبھی پیر بڑھا رہے ہیں, فرق نہیں کرتا, زندہ رہیں یا مر جائیں ان کے ساتھ. روز عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر جان دینے میں سبقت کر رہے ہیں. پہلے ہم قربانی دیں گے, پہلے ہم مریں گے, پہلے ہم جان دیں گے. عشق کا مزہ چکھ چکے تھے اس لیے جان دینے جا رہے تھے. پہچان لیا تھا حسین کون ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مسئلہ عاشور شہید ہو گئے. ساری ذمہ داری زینب کبریٰ کے اوپر ہے. شام غریباں آئی, اب ذمہ داری زینب کے کاندھے پر ہے. بچوں کو سنبھالنا بھی ہے, بچوں کو ڈھونڈنا بھی ہے, مرنے والوں پر رونا بھی ہے, ٹوٹے ہوئے نیزے کو لے کر خیمے کی حفاظت بھی کرنا ہے, سر کھلے بازاروں میں بھی جانا ہے, مظلومیت کی تشہیر بھی کرنا ہے, مقصد حسین کی نگہداری بھی کرنا ہے, دفاع ولایت بھی کرنا ہے, امامت کو بچا کے بھی رکھنا ہے. کس کلیجے کا نام ہے زینب کبریٰ. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مسئلہ عاشور قتل کر دیے گئے, لیکن آؤ زینب شریک کار امامت کا نام ہے. نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی. دلوں پسانی زہرا یہ تیرا احسان ہے, عطا کیے ہیں وہ آنسو جو روحے ایماں ہے, دیا وہ درد جو ہر درد دل کا درما ہے, ملا وہ زخم جو انسانیت کا عنواں ہے. نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی, نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی. تاریخ کہتی ہے کہ 11ویں محرم کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو گزارا جا رہا ہے. کہاں؟ مقتل کی طرف سے, جہاں منتشر لاشیں ہیں, جہاں بکھرے ہوئے اعضاء و جواریں ہیں, جہاں انگلیاں کہیں ہیں تو سینہ کہیں ہے تو پیر کہیں ہے, بے گور کفن لاشیں, عریان لاشیں. گزارا جا رہا ہے مقتل کی طرف سے. کسے؟ زینب کو, سکینہ کو, سید سجاد کو, رباب کو, کہ جہاں علی اصغر کی بھی میت ہے, قاسم کی بھی میت ہے, علی اکبر کی بھی میت ہے, عباس کے بازو بھی ہیں, حسین کے ٹکڑے ٹکڑے لاش بھی ہے, منتشر ہے, پڑی ہوئی ہے, پامال لاش ہے. وہاں سے گزارا جا رہا ہے تاکہ زینب دیکھیں, سکینہ دیکھیں, رباب دیکھیں, ام لیلہ دیکھیں. کلیجہ نہ پھٹ جائے گا کسی ماں کا. اونٹ پہ سوار ہے زینب کبریٰ, جب اس نشیب کے قریب پہنچی کہ جہاں بھائی کا لاشا پڑا ہوا تھا, زینب کو برداشت نہ ہوا, اپنے کو ناکے سے گرا دیا زمین کربلا پر. حسین کے جنازے کے قریب گھٹنیوں چلتے ہوئے گئیں اور ایک سوال کیا, اے لاشا بے سر انت اخی, کیا تو میرا بھائی ہے؟
کوئی جواب تو نہ آیا، لیکن زینب اپنے بھائی کی میت کو دیکھ کے آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کے کھڑی ہو گئی، اللہم تقبل منا قلیل القربان، خدایا اس چھوٹی سی قربانی کو قبول فرما لے، خدایا بہت مختصر سی قربانی ہے، قربان جانے زینب کبریٰ کے اوپر کہ جس نے 72 قربانیاں دے دی، پھر بھی قربانی کو تھوڑا بتا رہی ہے، دعا کر ہی رہی تھی کہ نظر جناب سید سجاد کے چہرے کے اوپر پڑی، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عابد بیمار کا غم نکل رہا ہے، روح نکل رہی ہے، حالت احتضار میں ہے، اپنا غم بھول گئی، جناب سید سجاد کے پاس پہنچی، اے میرے لال سید سجاد میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ روح نکل رہی ہے۔ فرمایا پھوپھی اماں ارے اس جوان کی حالت ایسی کیوں کر نہ ہو کہ جو موجود تو ہو فرزند جوان کی صورت میں، مگر باپ کا لاشا بے گورے کفن اور یہاں جلتی ہوئی خاک کربلا میں پڑا ہو، بیٹا اتنا مجبور کہ اپنے باپ کو ایک منہ تو خاک بھی نہ ڈال سکے، بھئی یہ سننا کہ زینب کبریٰ نے سمجھایا اے میرے لال صبر کرو، روزہ بنے گا، زائرین آئیں گے، قبر تعمیر ہوگی، قبہ بنے گا، لیکن خود برداشت نہ ہوا، مدینے کا رخ کیا، آواز دیا ساکن الغبرا، اے چین سے قبر میں سونے والے گانا، ارے کربلا میں تو آئیے، یہ دیکھیے آپ کا حسین مرمل بالدماء مقطع الآباء وبناتک سبایا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔